الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، پچھلی مرتبہ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں نے یہ گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ کچھ اصطلاحات جو عام طور پر عام طور پر قرآن مجید کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں، اس پر کچھ تبصرہ کیا گیا تھا پچھلی مرتبہ. میں اسے تھوڑا مکمل کرنا چاہوں گا. ہم نے بات کی تھی پارے کے حوالے سے، ہم نے بات کی تھی سورہ کے حوالے سے، ہم نے بات کی تھی رکوع کے حوالے سے. یہ ہماری بات ہو چکی. پھر مزید بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کے اندر وہی پارہ پھر نصف میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے گا، پھر وہ ربع کے اندر تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے گا. ظاہر ہے کہ وہ اسی پارے کی ان کی تقسیم ہے کہ 1/4 یہاں پر ہو گیا، یہاں پر آدھا ہو گیا، یہاں پر ایک اور حصہ مکمل ہو گیا، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو وہ مزید تلاوت کی سہولت کے لیے یہ تقسیم بندی ہے. اس کا کوئی تعلق پیغمبر اکرم کی ہدایت سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق معصومین کی ہدایت کے ساتھ نہیں ہے. مزید ایک اصطلاح جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے منزل کے اعتبار سے، کہ قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا. یہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ایک سہولت پیدا کی گئی کہ قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس طرح سے کہ اگر ہر روز رات کے موقع پر اگر ایک حصہ تلاوت کر لیا جائے تو 7 دنوں میں پورا قرآن مجید ختم کیا جا سکے. اس کا بھی تعلق تلاوت قرآن مجید میں سہولت پیدا کرنے کے ساتھ ہے. اس کی بھی کوئی تائید پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے. البتہ بعض اہل سنت علماء نے اس حوالے سے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام اس انداز سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے کہ رات میں وہ اٹھ کر ایک حصے کی تلاوت کرتے، پھر دوسرے دن دوسرے حصے کی، پھر تیسرے دن تیسرے حصے کی. اس طرح سے 7 دنوں میں پورا قرآن مجید مکمل ہو جاتا. اس کا نام ایک ڈاکٹر اسرار احمد کا ہی ہے کہ جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، کہ انہوں نے بھی اپنے ایک درس کے اندر اس طریقے سے بیان کیا تھا. خیر، واپس آ جائیے ایک اور اصطلاح کی طرف جو قرآن مجید کی ہے اور بڑی اہم ہے، آیت. جو میں نے عرض کیا بھی تھا پچھلی مرتبہ کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جہاں ایک جملہ مکمل ہو جائے گا وہیں پر فل اسٹاپ لگا کر اس کو ایک آیت کہہ دیا جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک سے زائد جملے ہوں اور اس کے بعد پھر آیت کا نشان آپ کو نظر آئے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جملہ بھی مکمل نہیں ہوا اور آپ کو درمیان میں آیت کا نشان نظر آ جائے. آیت کی جو اصطلاح ہے یہ بہرحال قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی ہے، خود قرآن مجید کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. جو مشہور آیت آپ سنتے ہیں سورہ مبارکہ جمعہ کی، تو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ خدا نے اس رسول کو بھیجا امیین کے درمیان جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یہی آیتیں جن کی تلاوت کی جاتی ہیں. آیت کا ویسے مطلب ہے نشانی. اس میں سے ہر آیت جو قرآن مجید کی ہے اس کو بھی نشانی مانا گیا. اسی طریقے سے توریت کی آیات کو بھی آیات کہا گیا، انجیل کی آیات کو بھی آیات کہا گیا، اور اسی طریقے سے معجزات کو بھی آیات کہا گیا. قرآن مجید کے اندر یہ آیت کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر یہ جو میں نے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کی اس میں تو واضح طور پر جو قرآن مجید کے سوروں کی جو پہلی اکائی ہے، یعنی نقطے نقطوں سے حرف سے لفظ اور لفظ سے جملہ، جملوں کو جس طریقے سے چاہے کمپلیٹ ہونے سے پہلے یا کمپلیٹ ہونے کے بعد
آیت کا جو نشان ہمیں نظر آتا ہے اسے پروردگار عالم نے اس اصطلاح کے طور پر قرآن مجید کے اندر متعارف کروایا۔ تو آیت کی جو تعبیر ہے یا آیت کا جو لفظ کا استعمال ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے کیا۔ یہ اصطلاحات کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے تھوڑا سا ہم بڑھ جائیں۔ ایک ہے خدا کا کلام، اس کی دو قسمیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ کہ جو قرآن مجید کا حصہ بنا، کلام خدا ہے، پہلے بھی نازل ہوتا رہا، توریت کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، صحف ابراہیم کی صورت میں، وہ سب کلام خدا ہے۔ ہمارے خاص ریفرنس کے ساتھ اس امت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا کی ایک وہ قسم ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر 114 سوروں کی صورت میں محفوظ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود کلام خدا ہے۔ ماضی میں تو توریت انجیل وغیرہ ہو گیا، میں تو اس امت کی خاص بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو جز بن جائے وہ تو کلام خدا ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر جو کلام خدا ہے عین ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید کا جز نہ ہو۔ ان ادر ورڈز قرآن مجید خاص ہے، کلام خدا عام ہے، یعنی وہ زیادہ براڈ وسعت رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ جو کلام خدا قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، اور یہ بھی کوئی اختلافی معاملہ نہیں، برادران اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں، شیعہ علماء بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین کتاب حدیث قدسی کے حوالے سے جواہر سنیہ، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، میں نہیں کہہ سکتا آج کل شاید آؤٹ آف پرنٹ ہو، لیکن بہرحال پورا ایک مجموعہ جو احادیث قدسیہ کا ہے اسے کتابی صورت دی گئی اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا اور اس کو چھاپ کر نشر بھی کیا گیا۔ تو بہرحال یہ حدیث قدسی وہ ہے کہ جس کے اندر ہے کلام خدا ہی مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں۔ ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کلام خدا بھی ہے اور معجزہ ہونے کی حیثیت سے اسے پیش بھی کیا گیا۔ جو حدیث قدسی ہے وہ کلام خدا تو ہے مگر معجزے کے عنوان سے اسے پیش نہیں کیا گیا، قرآن مجید کے جز کے عنوان سے اسے پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ فرق ہو جائے گا ایک بنیادی کہ جو حدیث قدسی اور قرآن مجید میں ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث رسول ہے کہ جس اسوہ پر ہمیں عمل کرنا ہے، پیغمبر اکرم نے کیا کیا، کیا کہا، تو پیغمبر اکرم نے جو کہا قرآن مجید ہے تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ قرآن مجید ہے، اگر وہ حدیث قدسی ہے تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے پروردگار عالم ہی کی ہدایت کے بموجب لیکن جو خود کہا وہ ہے ہدایت ربانی ہی کے ماتحت، وہی پروردگار کے بغیر نہیں ہے وہ، لیکن الفاظ پیغمبر کے ہیں۔ وہ جو الفاظ پیغمبر کے ہیں اگرچہ منشاء پروردگار ہی کو وہ بیان کر رہے ہیں اس کو کہا جائے گا حدیث رسول۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے قل هو اللہ احد، حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے، یہ حدیث قدسی ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم اگر یہ فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ حدیث رسول ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عترت، میرے اہل بیت۔ تو یہ حکم پروردگار ہی کے ماتحت ہو رہا ہے مگر الفاظ پیغمبر کے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہ قرآن مجید کے اندر حکم آ گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر پہلے سے ہی نازل کیا جا چکا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور اس کے حکم کے مطابق جو وحی ہے پیغمبر اکرم کے پاس، اسے اپنے الفاظ میں جب پیغمبر پہنچاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث رسول ہو جائے گی جو فضائل کے باب میں۔ اسی طریقے سے جو حج کی تفصیلات ہیں، نماز کی تفصیلات ہیں، روزے کی تفصیلات ہیں، منشاء پروردگار جب پیغمبر اکرم اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں تو اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، بولتا وہی ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فرق بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید حدیث قدسی اور حدیث رسول، اور اسی کے پھر ادامے کا نام اور اسی کے تسلسل کا نام ہے حدیث معصومین۔ اب آئیے آگے بڑھیں ہم سورہ مبارکہ فاتحہ کی جانب۔ یہ بات پچھلی مرتبہ آ چکی کہ قرآن مجید کی ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول۔ ترتیب تلاوت اور ترتیب نزول میں فرق ہے، جو ترتیب تلاوت ہے وہ اور ہے، ترتیب نزول اور ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت، پہلی وحی نازل ہوئی وہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں
جو ظاہر ہے کہ 30ویں پارے میں بالکل اینڈ میں، اور سورہ مبارکہ بقرہ جو مدنی سورہ ہے وہ ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آتا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آیا سورہ مبارکہ فاتحہ مکی ہے، مدنی ہے، ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، یا بعد میں نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے؟ ایک بحث تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہی ہے۔ عرض یہ ہے اس اعتبار سے کہ تقریباً سارے علماء متفق ہیں کہ سورہ مبارکہ فاتحہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر جو ابتدائی وحی نازل ہوئی ہے ان وحیوں کے اندر سورہ مبارکہ فاتحہ بھی شامل ہے۔ پہلی وحی وہ تو سورہ مبارکہ الگ ہو گئی، اب اس کے بعد اس کا نمبر کون سا آئے گا یہ طے ہے کہ ابتدائی کے اندر یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر سورہ مبارکہ فاتحہ بھی پیغمبر اکرم پر نازل ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ 5ویں وحی جو پیغمبر اکرم پر آئی وہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، بعض اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں، بعض اس کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ یہ قول بھی تقریباً متفق علیہ ہے کہ پورا ایک سورہ جو ایک ساتھ نازل ہوا یہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، ورنہ سورہ الگ کی جو 5 آیتیں ہیں وہ مستقل پورا سورہ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ابھی اور آیتوں کا ضمیمہ لگے گا تو اس کے بعد وہ ایک سورہ مکمل ہوگا۔ یا سورہ مدثر کے بارے میں بعض علماء کا رجحان ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی جو آیتیں ہیں وہ اس کے بعد نازل ہوئی، تو وہ بھی پورا سورہ پھر ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، آیتیں نازل ہوئی، جو بعد کا حصہ ہے وہ پھر تھوڑے وقفے کے بعد نازل ہوا۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کے بارے میں ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ ابتدائی نازل ہونے والی وحیوں میں ایک وحی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ مکمل سورہ ایک ساتھ یہی ہے کہ جو سورہ فاتحہ نازل ہوا، اس سے پہلے کوئی مکمل سورہ پیغمبر اکرم پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اس کے مکی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض علماء اس بات کو بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اس کا نام آیا ہے سورہ مبارکہ ہجر کے اندر وہ آیا ہے سبع مثانی۔ سبع مثانی، سب یعنی 7، مثانی یعنی ٹوائس، ڈبل۔ بعض کہتے ہیں یہ سبع مثانی اس کو کہا اسی وجہ سے گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد، یہ اس کا ریزن دیا ہے بعض نے سبع مثانی ہونے کے عنوان سے۔ یہ اپنی جگہ پر ہو گئی بات۔ اب آئیے علامہ سید علی نقی صاحب کے نظریے کے اوپر، جو انہوں نے بھی کہیں اور سے لیا ہے اور اس کی تفصیل انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے، مگر وہ بڑی اپیلنگ بات ہے کہ جو انہوں نے تحریر فرمائی ہے، جس کو دوسرے علماء نے بھی لکھا، مگر علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر کافی اصرار بھی کیا ہے، تفسیر کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بعض تقاریر کے اندر بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو پہلی 5 آیتیں پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، یعنی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس سے اگر آپ ملائیں تو آپ کو سورہ مبارکہ فاتحہ اس کے بعد نظر آئے گی، یہ ان کا ایک استنباط ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مثال کے طور پر الفاظ پر غور کرتے ہیں، سورہ مبارکہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ، آغاز۔ فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کا افتتاح ہے، افتتاح کا مطلب ہے اوپننگ۔ سورہ فاتحہ یعنی وہ سورہ کہ جس سے اوپننگ ہو رہی ہے قرآن مجید کی۔ ترتیب تلاوت میں ایسا ہی ہے کہ ہم کھولتے ہیں تو پہلا سورہ ہمیں نظر آتا ہے سورہ فاتحہ۔ تو اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی عبارت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت نازل کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام ہے؟ سوال تو ہے نا اپنی جگہ پر کہ یہ خالق کا کلام ہے یا مخلوق کا کلام ہے؟ واپس سنیے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو شروع کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ اس کے اندر
اچھا اب اس کے بعد بحث آئی کہ مثلا اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کہ بھائی ٹھیک ہے